السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک دوست کا بارہا سوال تھا جسے جواب دیتے ہوئے بھی بعض مرتبہ شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایسی حیا کی چیز ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرمانا پڑتا ہے، لیکن نوجوان نسل جس قدر اس میں ملوث ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر یہ بیماری انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے عام ہوتی جا رہی ہے، اس کے آئے دن نقصانات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ آئے دن اس کی وجہ سے مسلمان نوجوان نسل کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، پست ہمت اور آنکھ میں آنکھ ملانے کی طاقت ان میں ختم ہوتی جا رہی ہے، جسے معاشرے میں مشت زنی اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی باندیوں کے، یہاں اس کا استعمال جائز ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی اس کا غلط استعمال ہوگا وہ لوگ اللہ کی شریعت اور اس کی حدود سے تجاوز کرنے والے شمار ہوں گے۔ جمہور مفسرین نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ بیوی اور باندی کے علاوہ کہیں اور جگہ پر کسی اور طریقے سے انسان اپنی شہوت پوری کر رہا ہو تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں صراحت سے لکھا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے مشتزنی کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبعۃ لا ينظرهم اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا یجمعہم مع العالمین یدخلہم النار اول الداخلین الا ان یتوبوا الا ان یتوبوا الا ان یتوبوا الا ان یتوبوا فمن تاب تاب اللہ علیہ۔ شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 329۔ 7 بندے ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، نہ انہیں اپنے گناہوں سے پاک کریں گے، نہ انہیں تمام لوگوں کے ساتھ میدان حشر میں جمع کریں گے، بلکہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان لوگوں میں سے یہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ لوگ توبہ کر لیں، مگر یہ کہ وہ لوگ توبہ کر لیں، مگر یہ کہ وہ لوگ توبہ کر لیں۔ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اس میں سے وہ شخص بھی ہے الناکح یدہ، جو شخص اپنے ہاتھ کے ذریعے سے خواہش پوری کرتا ہو، ہینڈ پریکٹس کرتا ہو، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء الناکح یدہ یوم القیامۃ ویدہ حبلی، جو شخص اس طرح ہینڈ پریکٹس کرتا ہو وہ کل قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اس کے ہاتھوں میں بچوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بچے لٹکتے ہوئے ہوں گے۔ شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 330۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ملعون من نکح یدہ، جو شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے، اس کے چہرے سے نفرت ٹپکتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 68۔ احادیث اگرچہ کے سند کے اعتبار سے ضعیف ہوں، لیکن قرآنی تائیدات کے بعد اور امت مسلمہ اور جمہور امت کے تلقی بالقبول کے بعد جب اس سے استدلال کیا گیا ہے تو پھر یہ احادیث قابل حجت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا، سألت عنہ عطان، میں نے حضرت عطا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، سمعت قوما یحشرون وایدوہم حبالا فاظن انہم ہم ہؤلاء، میں نے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہو کے اٹھائے جائیں گے، ان کے ہاتھ، ان کی انگلیاں پریگننسی ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرتے ہوں گے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عذب اللہ امتن، اللہ کل قیامت کے دن عذاب دیں گے ایسے لوگوں کو، کانوا یبعثون بمذاکیرہم، جو اپنے شرمگاہوں کے ذریعے سے اٹھائے جائیں گے اور جو اس طرح کی حرکت میں مبتلا ہوں گے۔ تفسیر مظہری جلد نمبر صفحہ نمبر 68۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استدلال کیا ہے اس بات پر کہ آیت کے تحت میں اس طرح کا عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کے عمل میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ 13, 14, 15 سال میں بالغ ہونے والا شخص سماجی اور معاشی مسائل کی وجہ سے 25, 30 سال میں شادی کر رہا ہے، تو 10 سال 15 سال بالغ ہونے کے بعد اسے بغیر شادی کے جو عرصہ گزرتا ہے اور جو شہوت کے ساتھ یہ گزارتا ہے، اس پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے دیر سے شادی ہونا بھی یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ دوسرا سبب بری صحبت، برے دوست، انٹرنیٹ سے دوستی، غلط فلم دیکھنے والوں سے دوستی، فحش لٹریچر پڑھنے والوں سے دوستی، اور ایسے فحش فلمیں دکھانے کی اور اس کی ترغیب دینے والے دوستوں سے دوستی، اور ایسی چیزوں کو برا نہ سمجھنے والوں سے دوستی۔ تیسری بات، جنسی تعلیم کا صحیح طریقہ میسر نہ ہونا، کہ بالغ ہونے کے بعد ہمیں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کون سے گناہ ہیں جن سے بچنا چاہیے، وہ تعلیم شرعی طور پہ حاصل کرنے کے بجائے لوگ فلموں سے، ڈراموں سے، انٹرنیٹ سے اور فحش فلموں سے، گندی فلموں سے حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان فوری طور پہ بری چیز کی طرف لپکتا ہے۔ اور چوتھی چیز، انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ یہ ایسی بری چیز ہے، عریاں فلمیں دیکھنا، فحش تصاویر دیکھنا اور دیگر اخلاق ختم کرنے والے مواد پر مشتمل میڈیا کا استعمال نوجوانوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کے گھناؤنے عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ، ہر لڑکا اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانا ضروری سمجھ کے جی رہا ہے۔ اگر کسی کی گرل فرینڈ نہ ہو تو وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے، کسی کا بوائے فرینڈ نہ ہو تو وہ شرمندگی محسوس کر رہی ہے۔ اب یہ حرکتیں جب وہ زنا کے طریقے سے پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ شخص تنہائی میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور چھٹی وجہ، تنہائی اور بیکاری، اکیلے بیٹھے رہنا، تنہائی میں رہنا اور بیکار فالتو کاموں میں لگے رہنا، کوئی مصروفیت اپنے ذمے نہیں، کوئی ورزش نہیں، کوئی کھیل کود نہیں، کوئی جاب، کوئی نوکری نہیں، آدمی اپنے کو مشغول رکھنا نہیں چاہتا ہے تو پھر غلط فلمیں اور غلط چیزوں میں پڑھ کر ان کاموں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ساتویں چیز، مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن، لڑکے لڑکیاں بازو بیٹھی ہیں، اس کے جسم سے جسم لگ رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس طرح کی شہوت اور خیالات پیدا ہوں گے، پھر آدمی تنہائی میں جا کر ایسی حرکتیں کرے گا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ جو اسباب ہیں ان سے بچنا ہی علاج ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرے، فحش فلمیں دیکھنے سے بچے، خیالات کو پاکیزہ رکھے، اللہ کا ذکر اہتمام سے کرے، جتنا جلدی ہو سکے شادی کرنے کی کوشش کرے، اس کا انتظام کرے، طاقت نہیں ہو تو روزوں کی کثرت کا اہتمام کرے، غذا ایسی سادہ سیدھی استعمال کرے جس سے ایسے جذبات نہ بھڑکیں۔ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی کوشش کرے، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو توبہ سے کیوں شرماتے ہو؟ یوں سمجھتے ہیں کہ اب بار بار کر رہا ہوں پھر توبہ کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، جب تمہیں گناہ سے شرم نہیں آتی تو توبہ تو نیکی ہے، نیکی سے کیا شرمانا؟ خود کو بیزی رکھو، کسی نہ کسی کام میں رکھو، تنہائی سے بچو، جذبات کو بھڑکانے والی فلم، ڈرامہ، ناول اور سائڈ اور رسائل، جرائد سب سے محفوظ رہو، جسم کو مشقت میں ڈالو، کھیل کود اور جسمانی ورزش میں لگاؤ اور اس کے نقصانات پہ غور کرو۔ آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے اور چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے سے نفرت ٹپکتی ہے، آدمی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، بعد میں شادی کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بیوی سے بھی اس طرح کی آگے کی شادی کے بعد اولاد کے مسائل اور بیوی کی طبعی خواہش پوری نہ کرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے طلاق، جھگڑے، ان سب چیزوں کو سوچے کہ شادی کے بعد میری شرمندگی کا کیا عالم ہوگا، کہیں بیوی دوسرے کے پاس منہ کالا کرنے نہ جائے میری اپنی طاقت اور کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، ان عذابات پہ غور کرے کہ جو کل قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا تو میرے ساتھ کیا عالم ہوگا۔ نیٹ کا استعمال کرنا بھی ہو، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ حال میں رکھے جہاں پر لوگوں کی چلت پھرت ہو، اپنے بیڈ روم میں تنہائی کی جگہ میں نہ رکھے۔ اس کی وجہ سے بھی آدمی کو اچھے چیزیں دیکھتے دیکھتے بھی غلط راستے پر وہ غلط پٹری پکڑ لیتا ہے، اور اگر حال میں رکھے گا، لوگوں کی چلت پھرت کی جگہ پہ رکھے گا تو پھر آدمی کو احساس ہوگا کہ نہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں کی نظر پڑے گی، میری کیا عزت رہے گی، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، بری صحبت سے بچے، جو اسباب ہیں ان اسباب سے بچے تو اس کا علاج ہوگا۔ توبہ اللہ کرنے میں ہرگز نہ شرمائے، اور اپنی عضو خاص میں ایک طرح کی کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کو بعد میں حکیموں کے پیچھے پھرتے پھرتے، دوائیاں استعمال کرتے کرتے اپنی دوسری صحت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ عذابات پر، وعیدات پر، نقصانات پہ غور کر کے ان حرکتوں سے بچے، ورنہ نوجوان کا مستقبل بڑا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ ہماری اس سے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔